یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسلام کی اور دین کی طاقت کے لیے، قوت کے لیے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا۔ اسی لیے کہتے ہیں 1,24,000 صحابہ میں سارے صحابہ مرید رسول ہیں، رسول اللہ کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو مانگا ہے اللہ سے، وہ مطلوب رسول ہیں، وہ مقصود رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دین کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا۔ ادھر کیا ہوا؟ بدھ کی رات کو یہ دعا مانگی گئی، جمعرات کی صبح کو دارالندوہ کے اندر، دارالندوہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں قریش مکہ اکٹھا ہو کر دین اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں کرتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے بدھ کی شام کو دعا مانگی اور جمعرات کی صبح کو دارالندوہ کے اندر بڑے بڑے قریش کے سرداران اکٹھا ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے شام کو، پچھلی رات کو ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عمر نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا اتنی طاقت اس میں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی ایک معزز گھرانہ تھا، بنو ہاشم کا بھی مکے کے اندر ایک دبدبہ تھا، اس لیے ہر کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے اوپر وار کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ براہ راست ظلم کرتے۔ اس لیے قریش مکہ نے کہا اتنی رائے، اتنی ہمت کس میں ہے؟ حضرت عمر نے کہا یہ کام میں خود کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک اس عظیم کام کو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اسی وقت اٹھے ہیں اور اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور سخت غصے میں ہیں، تو پوچھا عمر خیریت تو ہے؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے اس وقت عرض کیا، کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ صحابی بھی مسلمان تھے، انہوں نے کہا اگر اس کے بدلے میں بنو ہاشم تمہیں قتل کر دیں گے تو حضرت عمر نے کہا لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تیرا کام نپٹا دوں، پہلے تیرا نمبر لگاؤ، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آئے گا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور گردن پر مارنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ان صحابی نے کہا اے عمر میری گردن بعد میں کاٹنا، میری خیر و خبر بعد میں لینا، پہلے جاؤ اپنی بہن اور بہنوئی کا حال پوچھو، وہ بھی مسلمان ہو چکے۔ اس بات نے حضرت عمر کی غیرت کو اس وقت تار تار کر دیا۔ حضرت عمر غیرت کی وجہ سے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کے اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے۔ وہاں ان کی بہن اور بہنوئی کو ایک صحابی رسول قرآن کریم کی کچھ آیت پڑھا رہے تھے، جیسے ہی دروازہ کھولا اور بہن کے اتنی زور سے مارا کہ بہن گر گئی، پھر بہنوئی کو پکڑ کر خوب مارا اور بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ایک موٹی لوہے کی چیز اپنی بہن کی سر کے اوپر مارا، جس سے خون کا فوارہ چھوٹا اور بہن بے ہوش ہو کر گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بھی تو آخر عمر کی بہن تھی، ان کے اندر بھی عمر ہی کا جلال تھا، عمر کا خون تھا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا بہن کے سر سے خون بہ رہا ہے تو دل ہی تو ہے نرم پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مار کر تھک گئے، کچھ غصہ ٹھنڈا ہونے لگا تو ایک قرآن کریم کا چھوٹا سا ٹکڑا جو وہ صحابی سکھلا رہے تھے بہن اور بہنوئی کو، وہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا۔ اس کو حضرت عمر نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا لاؤ مجھے دو۔ کہا نہیں تو ناپاک ہے، پہلے جاؤ غسل کرو، پاکی حاصل کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہ ٹکڑا دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پاکی حاصل کی، اس کے بعد میں
اس قرآن کریم کے ٹکڑے کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض۔ سورہ طه کی آیات ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر نے پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اننی انا اللہ کہ میں ہی ہوں اللہ، اتنا پڑھنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دل کی کایا بدل گئی، آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ آپ نے کہا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب جو قرآن کریم سکھلا رہے تھے وہ چھپے ہوئے تھے کونے میں، وہ باہر آئے اور عرض کیا کہ عمر، معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزشتہ شام کو تمہارے لیے دعا مانگی تھی وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے حضرت عمر نے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت عمر کا اسلام میں داخل ہونا خوشی اور مسرت کی بات تھی۔ صحابہ اکرام کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ کی بڑائی بلند کی۔ اتنے میں جبریل امین اتر آئے، یا رسول اللہ آپ عمر کے اسلام لانے پر خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ جبریل امین نے فرمایا عمر کے اسلام لانے پر اللہ بھی عرش کے اوپر خوش ہو رہے ہیں اور سارے فرشتے خوش ہیں۔ پھر کیا تھا محترم بھائی بزرگوں دوستو، حضرت عمر کا اسلام کے اندر آنا تھا کہ فوراً اعلان کر دیا کہ آج کے بعد حرم کے اندر کھلم کھلا اذان دی جائے گی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ہم کھلم کھلا اذان دے دیں، لیکن عمر کے اسلام لانے کے بعد مکے کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں سر عام بلند ہونا شروع ہو گئی۔ پھر حضرت عمر نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی گزاری ہے جس کی مثال قیامت تک کے آنے والی انسانیت پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے بڑا رعب عطا فرمایا، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی عطا فرمائی، لیکن جب آپ نکلتے تھے جس کی حکومت میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہو، بڑے بڑے گورنر اس کو جھک کر سلام کرتے ہوں، باطل طاقتیں جس کے نام سے کانپ جاتی ہوں، ان کے بدن کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہو، وہ عمر جب نکلتے تھے تو ان کے ایک کندھے کے اوپر پھٹی ہوئی چادر ہوتی تھی، دوسرے کندھے پر پھٹی ہوئی چادر ہوتی تھی اور جس میں پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے ہیں فلسطین کے اندر، تو باری طے کر لی کہ غلام کی باری آئے گی تو وہ سواری پر بیٹھے گا اور میری باری آئے گی تب میں بیٹھوں گا، جب غلام کی باری ہوگی تو میں پیدل چلوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب فلسطین پہنچے ہیں مسجد اقصی کے قریب، تو اس وقت باری جو آئی وہ غلام کی باری آئی۔ غلام نے کہا یا امیر المومنین آپ سواری پر بیٹھ جائیے، کیونکہ اہل شام بیت المقدس والے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے اتنا بڑا بادشاہ اور پیدل چل رہا ہے، اپنے غلام کو سواری کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، سب حیران و پریشان تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہاں تو عمر کا انصاف ہوگا، اور حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں، سواری کے اوپر غلام ہے، اور ان پادریوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے گا اور جس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا اس کی یہ نشانی ہوگی، وہ خود پیدل چلے گا، اس کے کپڑوں کے اوپر اتنے پیوند لگے ہوں گے، اس کا غلام سواری پر ہوگا۔ حضرت عمر نے کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہ لوگ آئے ہیں اور بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایسے ہی پیش کر دی۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبا۔ یہی عمر جب موت کا وقت آیا، تھوڑی دیر اور جب موت کا وقت آیا، ایک محرم ہے، نماز کے اندر خنجر لگا، ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی۔ راتوں کو آپ فضائل اعمال میں بارہا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ راتوں کو آپ گشت کرتے تھے، کہیں کسی کی اہلیہ کو حمل ساقط ہونے والا ہے تو اس کے لیے اپنی بیوی کو لے جا رہے ہیں،
اور کسی جنگل کے اندر آگ جلتی نظر آ رہی، وہاں جا رہے ہیں اس بڑھیا کے بچوں کی تسلی کے لیے خود بیت المال سے اپنے کندھے کے اوپر آٹے اور چربی اور گندم نہ جانے کن کن سامان سے بوری کو بھر کر کے وہاں جاتے ہیں، پھر خود پکاتے ہیں اور اس کے بعد میں خود کھلاتے ہیں، اپنے منہ سے اس پہ پھونکتے ہیں، پھر انہیں مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کیسی مجاہدانہ زندگی تھی! یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے ابو شہمہ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے انصاف کے لیے اپنے بیٹے کو بھی دروں سے سزا دی۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے یہ ہے فاروق کے انصاف کی ادنا سی مثال، اپنے بیٹے کو بھی دروں سے سزا دیتے ہیں۔ یہاں تک کیا آتا ہے کہ ان کے بیٹے کی شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی، حکم فرمایا کہ ان کی لاش کے اوپر کوڑے لگائے جائیں۔ یہ جگر صرف اور صرف حضرت عمر کے اندر تھا۔ حضرت عمر بھی باپ تھے، حضرت عمر کے بھی دل تھا، کلیجہ تھا، لیکن سارا کلیجہ، سارا باپ پنا اور دل سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ لیکن آج جب موت کا وقت آیا ہے، نماز میں خنجر لگا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، دیکھا عمر رو رہے ہیں، فرمایا عمر موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں، موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ موت کے بعد آنے والی گھاٹی کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا وَيْلٌ لَكَ يَا عمر، اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا، عمر تو ہلاک ہو جائے گا، عمر تو برباد ہو جائے گا۔ پھر کیا تھا محترم بھائی اور بزرگوں دوستو، حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ میرا سر زمین پر رکھ دو، انہوں نے گود میں رکھا۔ دوسری مرتبہ سخت لہجے میں کہا عبداللہ میرا سر زمین پر رکھ دے، انہوں نے جب زمین پر رکھا تو اپنے گال کو مٹی سے رگڑنا شروع کر دیا۔ یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ دوم، جس نے اسلام کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دی، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کا وعدہ فرمایا تھا، آج وہ عمر موت کے وقت اپنا چہرہ مٹی سے رگڑ رہا ہے اور امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگوں تم اس دنیا کی عالیشان محفلوں میں نہ پڑ جانا، اپنے گھر بار بنگلے اور کوٹھیوں کے چکر میں نہ پڑ جانا، آخری ٹھکانہ، آخری منزل یہی مٹی ہے، اسی مٹی سے ہم آئے تھے، اسی میں ہمیں جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے شہادت کی موت عطا فرما دی۔ آج حضرت عمر تو نہیں رہے، لیکن آج بھی حضرت عمر کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی گلی کے اندر گزر جاتے تھے، شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا تھا اور شیطان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر کا سامنا کر لے۔ آج بھی حضرت عمر کے نام سے شیطان کانپتا ہے۔ وہ عمر ایسے عمر نہیں بن گئے، بلکہ اللہ نے حضرت عمر کو ایسے وقت میں کھڑا کیا جب اسلام خطرے میں تھا، جب دین کمزور پڑ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول اور تمام صحابہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ نے عمر جیسے جلیل القدر مجاہد کو، بہادر کو، دلیر کو، شیر کو اللہ نے دین کے لیے قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل فرمایا، اور اسلام کو حضرت عمر کے ذریعے ایسی قوت عطا فرمائی، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کی حکومت کچھ سال اور ہو جاتی تو پوری دنیا سے شرک اور کفر کا، غیروں کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ ایسا رعب، ایسی حکمت، ایسا دبدبہ، ایسا اللہ رب العزت نے ان کو رعب عطا فرمایا تھا۔ صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر لاکھوں اور کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب گنہگاروں کو بھی حضرت عمر کی جوتیوں میں حصہ عطا فرمائے اور جوتیوں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر